بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے اسلامیات لازمی کی ایک بک پر۔ یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بی اے، بی ایڈ، اے ڈی اور بی ایس کی بک ہے۔ 416، 5536 اور 9401 کوڈز کے لیے، ان سارے کوڈز کے لیے یہ ایک ہی بک ہے۔ تو اس کے پیپر کے حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسلامیات کی بک ہے، اس کو سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ بہت ہی ایزی لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے بالکل نہیں ہیں کہ یہ تو آسانی سے پاس ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے بالکل کہ بہت ہی آسانی سے پاس ہو جاتی ہے، بڑے ہی آسان اس کا پیپر ہوتا ہے، لیکن یہ کنسیپٹ بہت غلط ہے۔ اصل میں یہ والے جو سبجیکٹس ہیں، یہ وہ سبجیکٹ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کا رزلٹ بنانا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ہیں وہ آپ کے مارکس جو ہیں وہ انکریز کرنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے زیادہ نمبر لینے ہیں تو ان سبجیکٹس میں زیادہ محنت کریں، کیونکہ یہ ایزی ہوتے ہیں اور ان میں آسانی سے نمبر جو ہیں وہ زیادہ آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ کا سی جی پی اے جو ہے وہ انکریز کرنا ہوتا ہے، یا آپ کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ زیادہ کرنے ہوتے ہیں۔ یہ والے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں، جس طرح اسلامیات ہے، اردو ہے، اس طرح کے اور جو ایزی سبجیکٹس ہیں، ان کو پاس کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے جو آپ کے مشکل سبجیکٹس ہیں ان میں کم مارکس آئے ہوتے ہیں، اور وہ والی خامیاں جو کمیاں ہیں وہ آپ کی انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ان میں اگر آپ اچھے مارکس لے جاتے ہیں تو وہ جو آپ کے ڈیفیکلٹ سبجیکٹس ہیں ان والے جو مارکس ہیں وہ کمی آپ کی ادھر سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زیادہ زور دینا ہوتا ہے آسان پر، جو آسان پیپر ہوتے ہیں ان پر بھی اچھی خاصی آپ نے محنت کرنی ہوتی ہے کہ ان میں سے آپ کے مارکس جو ہیں وہ اچھے آ جائیں۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے کہ آپ نے پیپر میں کٹنگ بالکل نہیں کرنی، بالکل بھی کٹنگ نہیں کرنی۔ اگر آپ کی کوئی لائن غلط ہو گئی ہے یا کوئی ورڈ غلط ہو گیا تو آپ بس سمپل اس پر ایک لائن اس طرح لگا دیں کہ فار ایگزامپل یہ لائن آپ کی غلط ہو گیا تو اس پر اس طرح ایک لائن کھینچ دیں آپ، اس پر مطلب زیادہ اس طرح کراس نہیں کرنے اور نہ زیادہ اس پہ کہ اس کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اس طرح لائنیں لگا 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 کے اوپر بالکل اس کو ہی پیج ہی سارا خراب کر دیتے ہیں۔ بس آپ نے سمپلی اگر آپ کی ایک لائن یا ایک ورڈ غلط ہوا ہے تو اس پر آپ سمپل اس طرح لائن لگا دیں، سٹرائک آؤٹ کر دیں، تو وہ بھی آپ کا مطلب ایگزامینر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا غلط ہو گیا، اس لیے اوپر سے اس نے کراس کر دیا ہے۔ تو کٹنگ کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بہترین کر کے لکھنا ہے، آپ نے ترتیب کے ساتھ پیپر لکھنا ہے، اور اس کے بعد رائٹنگ آپ کی صاف ہو، کٹنگ بالکل نہ ہو۔ اچھا جی، اب ہم بات کر لیتے ہیں پاسٹ پیپر کی کہ پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ کس طرح سے ہوگا ہمارا۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس ایک پیپر ہے اپنا سپرنگ 2021 کا ہے، یعنی جو لاسٹ پیپر ہوا ہے پچھلے سال، بہار 2021 والا پیپر ہے یہ۔ تو اس کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس 7-8 کوسچن ہیں، اور ان میں سے اس نے کہا ہے کوئی سے 5 سوالوں کے جواب تحریر کریں۔ اچھا جی، پہلا سوال ہے، یہ سارے ہی لانگ کوسچن ہے، 20-20 نمبر کا ایک کوسچن ہے، اور 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ سورۃ الحجرات اور اس کے مضامین کا تعارف لکھیے، یہ سب سے پہلا کوسچن ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے، درج ذیل آیت مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ اب میں نے یہاں پہ آیت نہیں لکھی، وہ میں نے آپ کو بعد میں بتا دوں گا، کیونکہ ترجمہ کے اوپر میں نے ایک لیکچر علیحدہ سے بنانا ہے، مطلب جو آپ کے سلیبس میں کچھ صورتوں کے رکوع شامل کیے گئے ہیں، تو وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے ایزیلی ترجمہ جو ہے وہ یاد کر لینا ہے۔ وہ انتہائی آسان طریقہ ہے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا ترجمہ۔ تو وہ پڑھاتے ہوئے میں بتا دوں گا کہ یہ والے جو ہیں آیتیں وہ پاسٹ پیپر میں آ چکی ہیں، اس لیے میں نے یہاں پہ چھوڑ دی ہے۔ اچھا جی، دوسرا سوال ہو گیا ترجمہ والا، ترجمہ اور تشریح۔ اس کے بعد تیسرا کوسچن ہے، اسلامی عبادات کا مفہوم واضح کریں اور روزہ کی اہمیت و افادیت بیان کریں۔ اسلامی عبادات اور روزہ کی اہمیت۔ چوتھا کوسچن ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر حجۃ الوداع کے واقعات پر جامع نوٹ لکھیں، کہ حجۃ الوداع یعنی آخری جو خطبہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے جو واقعات ہیں ان پر جامع نوٹ لکھیں۔
اس کے بعد ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی پر علیحدہ علیحدہ نوٹ لکھیں۔ اسلام میں عورت کے حقوق کیا ہیں اور اس کی مذہبی آزادی جو ہے اس پر نوٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اسلامی معاشرے کے بنیادی اوصاف تفصیل سے تحریر کریں، یعنی اسلامی معاشرے کی بنیادی خوبیاں کیا ہیں۔ اس کے بعد ہے شرف انسانیت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ تحریر کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد یہاں پہ ایک مضمون آتا ہے، صرف 2 پر نوٹ لکھیں، 4 آتے ہیں ان میں سے آپ نے کسی 2 پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ یہ جو بعثت نبوی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ مضمون ہے، یہ بار بار آتا ہے پاسٹ پیپرز کے اندر، کئی دفعہ دیکھا گیا ہے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ حسنہ، کسب ہلال اور آج کے تعلیمی مسائل۔ اس کے بعد ایک اور پیپر ہے ہمارے پاس آٹم 2021 کا، خزاں 2021 کا، جو بالکل مطلب ریسنٹلی جو ریسنٹ پیپر ہوا ہے پچھلا آپ کے سمیسٹر سے پچھلے سمیسٹر والا، 9401، 5436 اور 416 کوڈ کا اسلامیات کا۔ تو اس میں پہلا کوسچن ہے، دین اسلام میں عبادات پر جامعہ نوٹ تحریر کریں۔ اچھا، عبادات کا ذکر دوسرے پیپر میں بھی تھا، آپ نے دیکھا ہے بہار 2021 والے، اس میں بھی عبادات اور ساتھ روزے کی اہمیت و افادیت تھا، اور یہاں پہ صرف اس نے عبادات پر جامع نوٹ کہہ دیا۔ اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر حقوق، ادھر کوسچن تھا عورتوں کے حقوق، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر حقوق ہیں۔ اس کے بعد ترجمہ ہے، یہاں پہ ایک اور آیت ہے، وہاں پہ اور آیت کا ترجمہ تھا، یہاں پہ اور تھی۔ اچھا، وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا آیت کے بارے میں جب میں نے ترجمہ پڑھانا ہے۔ اس کے بعد ہے جہاد کا مفہوم اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ جہاد والا بھی ایک کوسچن لازمی آتا ہے پیپر میں، جہاد بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ والا بھی۔ اس کے بعد ہے جی، عدل و انصاف کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کی مختلف صورتوں پر جامع مضمون قلم بند کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے واقعات تفصیلاً تحریر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کس طرح کی، مکہ سے چل کر مدینہ آئے، تو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، مسلمانوں کی علمی خدمات پر جامع نوٹ لکھیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آ گیا مضمون، صرف 2 پر نوٹ لکھیں۔ اچھا، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے پیپر میں بھی آپ نے دیکھا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اس کے بعد ہے جی، تبلیغ، والدین کا احترام اور نماز۔ تو یہ والے جو ٹاپکس ہیں یہ آپ نے دیکھ کر جانے ہیں، 1-2 دفعہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ تو یہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ 1-2 دفعہ ان کو پڑھ لیں تو یہ آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں کچھ خاص رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ 1-2 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور پیپر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اچھا جی، یہ سپرنگ 2019 کا ہے، بہار 2019 کا۔ تو اس میں اس نے پہلا کوسچن ہے، فضائل قرآن بیان کرتے ہوئے سورۃ حجرات کے مضامین کا تعارف کریں۔ یہ بہت اہم سوال ہے، کئی پیپرز میں سورۃ حجرات کے جو ہیں مضامین ان کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد ہے توحید اور شرک کے معنی بیان کرتے ہوئے توحید کے تقاضوں، برکات اور اثرات کو اجاگر کیجیے۔ اچھا، اس کے بعد ہے درج ذیل حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیں۔ یہ حدیث سے ہیں، اب یہ آیتیں نہیں ہیں، حدیث سے ہیں، تو یہ میں پڑھتا نہیں ہوں کیونکہ ان میں زبریں زیریں جو ہیں وہ واضح نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ یہ اور بھی پیپرز کے اندر ہیں، وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت کی برکات پر مختصر مگر جامع نوٹ لکھیں۔ روزے کے معنی، مقاصد، اہمیت اور احکام پر مفصل نوٹ لکھیں۔ اب روزہ بھی 2 پیپرز کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے۔ فتح مکہ پر جامع اور مفصل نوٹ لکھیں، تو یہ بھی ایک کوسچن لازمی انشاءاللہ آئے گا، مجھے امید ہے فتح مکہ پر یا ہجرت نبوی پر، ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی ایک کوسچن جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی، عدل و انصاف، عدل و انصاف کے مفہوم، اقسام اور فوائد و ثمرات، تو یہ بھی کئی دفعہ کوسچن آ چکا ہے، یہ بھی اہم ہے، عدل و انصاف کے مفہوم، اقسام اور فوائد۔ اس کے بعد عالم اسلام کے اقتصادی مسائل اور ان کے حل کے متعلق ایک جامع مضمون تحریر کریں۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ پیپر ہے ہمارے پاس سپرنگ 2018 والا، بہار 2018، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اس پیپر میں کون کون سے کوسچنز آئے ہیں۔ سب سے پہلا کوسچن ہے، قرآن مجید کے فضائل احادیث نبوی کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں۔ یہ بھی اب 2 دفعہ آ چکا ہے، ایک اور پیپر میں بھی آپ نے دیکھا، فضائل قرآن مجید کے فضائل، یعنی قرآن مجید کے فضائل آپ نے احادیث نبوی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ نے ان کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات کے مضامین کا خلاصہ، بہت اہم، کئی پیپرز میں آ چکا ہے۔
کہ سورۃ الحجرات کے مضامین کا خلاصہ آپ نے بیان کرنا ہے، یعنی اس میں جو مضمون بیان ہوئے ہیں سورۃ الحجرات میں ان کو آپ نے مختصراً لکھنا ہے کہ کون کون سے مضمون جو ہیں اس میں بیان ہوئے۔ اس کے بعد ہے سنت کا لغوی و اصطلاحی مفہوم اور سنت کی ضرورت و اہمیت قلم بند کریں۔ اس کے بعد ہے اسلامی عبادات کا مفہوم واضح کریں اور روزہ کی اہمیت و افادیت، یہ بھی اب آ چکا ہے۔ اسلامی عبادات اور روزہ کی اہمیت آپ نے پیچھے بھی ایک پیپر میں سیم یہی کوسچن دیکھا ہے، سیم اسی طرح اسلامی عبادات کا مفہوم اور روزہ کی اہمیت۔ اس کے بعد درج ذیل آیت کا ترجمہ و تشریح، تو یہ ترجمہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا۔ اس کے بعد ہے حدیث، ایک آیت آئی ہوئی ہے اور ایک حدیث آئی ہوئی ہے، تو آیت اور حدیث دونوں بھی آ سکتی ہیں، یا ایک آیت صرف آ سکتی ہے یا صرف ایک حدیث بھی آ سکتی ہے، تو ایسا وہ ایگزامینر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح آپ کو پیپر بناتا ہے۔ اس کے بعد درج ذیل حدیث کا ترجمہ یہ ہو گیا، تقوی کا مفہوم قرآن و سنت کی روشنی میں تفصیل سے بیان کریں۔ تقوی والا کوسچن آ گیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی روشنی میں امت مسلمہ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے پچھلا ایک اور پیپر ہے خزاں 2018 کا، آٹم 2018 والا، تو یہاں سے اب پیٹرن تھوڑا سا چینج ہے۔ پچھلے جتنے بھی پیپر تھے وہ اس پیٹرن پہ آئے ہیں، لیکن اس سے آگے والے جو نئے پیپرز ہیں وہ سارے اس نے پیٹرن چینج کر دیا ہے، جو ہم پیچھے بات کر چکے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پیٹرن کیا ہوتا تھا کہ ایک کوسچن جو ہے وہ شارٹ کوسچنز والا آتا تھا، 2 نمبر کے 10 کوسچن ہوتے تھے، تو 20 نمبر کا جو ایک ہے شارٹ کوسچن والا کوسچن آتا تھا، اس کے بعد جو ہیں وہ سارے لانگ ہوتے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں ان کو شارٹ کو بھی، کیونکہ شارٹ بھی اگر آپ کو آتے ہوں گے تو وہ لانگ میں یوز ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا سارے ہی لانگ کوسچن آئیں گے تو شارٹ کوسچن جو ہیں وہ آپ ان میں یوز کر سکتے ہیں۔ دین اسلام کی کوئی سی دو خصوصیات تحریر کریں۔ اس کے بعد حجۃ الوداع میں کتنے مسلمان شامل تھے۔ اب یہ اگر آپ کو آتا ہو تو حجۃ الوداع والے کوسچن میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میثاق مدینہ کی کوئی سی 2 شرائط قلم بند کیجیے۔ میثاق مدینہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا لفظی اور اصطلاحی معنی بیان کریں۔ یہ زکوٰۃ جو ہے اس نے غلط ورڈ لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ اس طرح ہوتا ہے، تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، کیونکہ پیپر والا وہ کر سکتا ہے، اس کی تو چیکنگ کوئی نہیں ہونی، آپ کے پیپر چیک ہونے ہیں۔ احسان کی کون سی 2 قسمیں ہیں، احسان کی قسمیں لکھنی ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے قصے کے متعلق قرآن مجید اور بائبل کے 2 اختلافی بیانات تحریر کریں۔ تو یہ بھی آپ کو بک میں کوسچن جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کے بعد شرک کی مختلف صورتیں بیان کریں۔ اسلام میں تبلیغ دین کے کوئی سے 2 بنیادی اصول بیان کریں۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کے کوئی سے 4 مسائل بیان کریں، اور وہی سے کیا مراد ہے اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ لانگ کوسچن میں بھی مسلمانوں کے مسائل آ چکے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان مسائل کے بارے میں۔ اس کے بعد لانگ کوسچن کی طرف آتے ہیں۔ دین اسلام کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اہمیت پر تفصیل سے بحث کریں۔ اس کے بعد درج ذیل آیات کا ترجمہ و تشریح قلم بند کریں۔ درج ذیل آیت کا ترجمہ و تشریح قلم بند کریں۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ اچھا، ویسے حد ہے زکوٰۃ، اب لفظ آپ دیکھیں لکھا ہوا کہ اس پیپر بنانے والے کو کسی نے بتایا کہ زکوٰۃ کس طرح لکھتے ہیں۔ غلطی 1 دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، اس نے تو ہر جگہ ہی ایسے لکھا ہوا ہے۔ اوریجنل پیپر ہے یہ۔ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہوئے اس کی اہمیت، مقاصد اور اہمیت پر قرآن و سنت کی روشنی میں تحریر کریں۔ اچھا، آپ دیکھیں آپ زکوٰۃ کی اہمیت و افادیت کے بارے میں کئی دفعہ کوسچن آ چکا ہے۔ اس کے بعد 2 حدیثیں ہیں، ان کا ترجمہ، حدیثیں بھی ہم پڑھتے ہیں بعد میں۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع کے واقعات اور خطبہ حجۃ الوداع پر سیر اصل بحث کیجیے۔ سیر اصل بحث کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک جامع نوٹ لکھیں، اس پر واضح نوٹ لکھیں۔ حجۃ الوداع کے واقعات اور خطبہ، ان 2 چیزوں پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ تو یہ بھی حجۃ الوداع والا جو کوسچن ہے وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں کئی ایک پیپرز کے اندر آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے تقوی اور صدق پر نوٹ لکھیں۔ تقوی والا کوسچن جو ہے یہ بھی 2-3 دفعہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں کو درپیش سیاسی مسائل اور ان کے حل کی تجاویز۔ تو مسلمانوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان پر بھی کئی پیپر میں کوسچن آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک اور پیپر دیکھتے ہیں، سپرنگ 2017 والا ایک پیپر ہے۔ اس میں بھی دیکھیں شارٹ کوسچنز ہیں، تو پچھلے جتنے بھی پیپرز ہیں ان میں ایسے ہی پیٹرن ہوا کرتا تھا، 10 جو ہیں وہ شارٹ کوسچن ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے
اب پیٹرن چینج ہو چکا ہے، اب آپ کے سارے کوسچن جو ہیں وہ لانگ ہی ہونے ہیں، 20 نمبر کا ایک ایک کوسچن ہونا ہے۔ اچھا جی، پہلا کوسچن ہے شرعی اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے؟ دوسرا کوسچن ہے آدمی کے اسلام کی بہترین خوبی کیا ہے؟ شرک کے لفظی معنی کیا ہیں؟ اسماء و حسنہ کا کیا مطلب ہے؟ نبوت اور رسالت کے لفظی معنی لکھیں۔ حج کے لیے استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ ہجرت کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ احسان کی تعریف کریں، اور اسلامی تشخص کی بنیاد کس عقیدہ پر ہے؟ یہ تھے شارٹ کوسچن، ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرا کوسچن ہے لانگ، اسلام میں عبادات کا مفہوم واضح کیجئے، نیز نماز کی اہمیت پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد ہے جی اچھا عبادات والا کوسچن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیپر میں آ رہا ہے، ہر پیپر کے اندر عبادات اور 7 روزے کی افادیت آ رہی ہے یا نماز کی اہمیت آ رہی ہے۔ اس کے بعد ہے آیت کا ترجمہ لکھنا ہے، اور یہاں پہ نیچے ایک کوسچن ہے حدیث کا ترجمہ اور تشریح۔ اس کے بعد ہے ہجرت کا لغوی اصطلاحی مفہوم اور ہجرت مدینہ، یہ والا بھی ہجرت مدینہ والا بھی پیپروں میں آ رہا ہے کافی سارے پیپرز کے اندر۔ اچھا اس کے بعد ہے صدق کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ صدق والا پچھلے پیپر میں بھی آپ نے دیکھا ہے، یہاں پہ بھی آ گیا۔ اچھا اس کے بعد درج ذیل پر نوٹ لکھیں بعثت نبوی اور والدین کا احترام۔ اب بعثت نبوی 3-4 پیپرز میں آپ دیکھ چکے ہیں، اور والدین کا احترام بھی آپ 2 پیپرز کے اندر دیکھ چکے ہیں، یہ بھی اہم کوسچن ہے، ان کو لازمی آپ نے پڑھ کے جانا ہے۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید میں امت محمدیہ کو درمیانی امت کہا گیا ہے، تفصیل سے وضاحت کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ ایک پیپر ہے ہمارے پاس آٹم 2017 والا، خزاں 2017 میں، تو یہ والا پیپر جو ہے یہ بھی بڑا آسان ہے۔ ترجمہ کریں لا ترفعوا اصواتکم، یہ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، 2 نمبر کے کوسچن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث ترجمہ کے ساتھ تحریر کریں، ترجمہ کا مطلب ہے ترجمہ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے میثاق مدینہ کی کوئی سی 2 شرائط قلم بند کیجئے۔ زکوٰۃ کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم بیان کریں، معنی بیان کریں۔ صبر اور سچ کے متعلق کوئی ایک حدیث دیں یا حدیث نبوی تحریر کریں، آیت کریمہ یا حدیث نبوی۔ صبر اور سچ کے بارے میں کوئی ایک حدیث صبر کے بارے میں اور ایک سچ کے بارے میں، یا ایک آیت صبر کے بارے میں اور ایک آیت سچ کے بارے میں۔ اس کے بعد وحی سے کیا مراد ہے؟ اصطلاحی مفہوم۔ مناسک حج کون کون سے ہیں؟ اسلام میں تبلیغ دین کے کوئی سے 2 بنیادی اصول بیان کریں۔ کوئی سے 2 مشہور مسلمان سائنسدانوں کے نام لکھیں۔ آدم علیہ السلام کے قصے کے متعلق قرآن مجید اور بائبل کے 2 اختلافی بیانات، یہ والا شارٹ کوسچن بھی 2 پیپرز کے اندر آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ حجرات اور اس کے مضامین کا تعارف لکھیے، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، کئی بار آ چکا ہے، کئی بار ہر پیپر میں یہ آ رہا ہے، سورۃ حجرات اور اس کے مضامین کا تعارف۔ اس کے بعد درج ذیل حدیث کا ترجمہ و تشریح، یہ والی حدیث جو ہے یہ بھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا، بڑی اہم حدیث ہے، یہ بھی کئی پیپرز کے اندر آ چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے نیچے۔ اس کے بعد عقیدہ آخرت کی برکات پر مختصر اور جامع نوٹ لکھیں۔ نیکسٹ ہے جی نماز اور زکوٰۃ پر قرآن و سنت کی روشنی میں نوٹ تحریر کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے واقعات، ہجرت مدینہ کے واقعات کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ اسلام کی اخلاقی اقدار اور عدل اور رفاع عہد پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اس کے بعد ہے صرف 2 پر نوٹ لکھیے، ائمہ اربع اور حدیث نبوی۔ ائمہ اربع یعنی جو 4 امام ہیں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ اس کے بعد تبلیغ اور جہاد کا باہمی تعلق۔ اس کے بعد ہے وحدت انسانیت اور کسب ہلال، کسب ہلال بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے ایک اور پیپر کے اندر آ چکا ہے، تو یہ والا بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کوسچن ہے، پیپر ہے سپرنگ 2012 والا، اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس میں بھی وہی والے کوسچن کافی سارے جو ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ الہ کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ اب یہ کوسچن جو ہیں وہ ریپیٹڈ ہیں۔ عبد کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ کا لفظی مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کا لغوی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے 4
عدد نام ترجمہ کے ساتھ لکھیے۔ اللہ کے 4 نام جو ہیں وہ آپ نے ترجمہ کے ساتھ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد شق صدر سے کیا مراد ہے؟ اس کے بعد یہ عربی لکھی ہوئی ہے، اس کا معنی لکھنا ہے، یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد قرآن مجید کے فضائل اور اہمیت نوٹ لکھیں۔ تو یہ بھی پیپر میں پاسٹ پیپرز کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ والا بھی کوسچن آیا ہوا ہے، فضائل قرآن مجید پر حدیث کی روشنی میں یا اس کی ویسے ہی اہمیت پر نوٹ لکھنا ہے۔ سنت والا کوسچن بڑا اہم ہے، سنت والا کوسچن کئی بار آ چکا ہے۔ تقوی والا بڑا اہم ہے، تقوی یہ بھی کئی دفعہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت کا ترجمہ کرنا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ ترجمہ حدیث کا ترجمہ تشریح کرنا ہے، عقیدہ آخرت پر مفصل نوٹ لکھنا ہے، اور زکوٰۃ اور نماز اور زکوٰۃ پر الگ الگ آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ تو یہ والا نماز اور زکوٰۃ والے دونوں ٹاپکس جو ہیں یہ بھی بہت ہی اہم ہیں، کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پیپر ہے بہار 2011 والا، تو اس لیکچر میں ہم نے پیپر ہی ڈسکس کرنے ہیں جو پاسٹ پیپرز ہیں۔ اچھا جی، شرعی اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے؟ اسلام کی بنیادی چیزوں پر بنیاد کن چیزوں پر رکھی گئی؟ اس کے بعد ہے دین کے لفظی معنی کیا ہیں؟ عقیدہ اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ اس کے بعد ہے یہ پتہ نہیں کیا کوسچن لکھا ہوا ہے، اور عقیدہ میں کیا فرق ہے؟ لفظ الہ سے کیا مراد ہے؟ آخرت کا لفظ قرآن مجید میں کتنی جگہ آیا ہے؟ صوم اور صیام میں کیا فرق ہے؟ حج کے لیے استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ ایام حج سے کیا مراد ہے؟ اب یہ والا جو کوسچن ہے نا، آخرت کا لفظ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے، تو یہ بھی آپ کی بک میں لکھا ہوا ہوگا کتنی بار آیا ہے۔ آپ نے اس کو گننا نہیں شروع کر دینا کہ ہم گن لیں، بلکہ یہ آپ کو کتاب کے اندر مل جائے گا کتنی دفعہ ہے۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں کی علمی خدمات، قومی معیشت کی بیماریوں کو تفصیل سے بیان کریں، نبوت اور رسالت کی ضرورت، ختم نبوت کے خصائص، عقیدہ آخرت کی اہمیت و برکات بیان کریں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجرات کے مضامین اور سنت نبوی، ہر پیپر میں آ رہا ہے۔ شرف انسانیت اور اس کے قرآنی اصول بیان کیجیے، نیز قومی معیشت کی کوئی سی 4 بیماریوں کو تحریر کریں۔ شرک کی مختلف صورتیں اور عقیدہ آخرت، اس کے بعد حدیث کا ترجمہ ہے، اور خطبہ حجۃ الوداع اور والدین کے احترام جو ہے اس پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے، دونوں پر۔ اس کے بعد ایک پیپر ہے 2011 آٹم 2011 والا، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ شارٹ کوسچن اس طرح سے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے مضامین کا خلاصہ، اب یہ اس نے یہاں پہ شارٹ میں دیا ہوا ہے، تو یہ والا کوسچن جو ہے بڑا اہم ہے، آتا ضرور ہے کہیں نہ کہیں۔ اس کے بعد روزہ کے مقاصد ہیں، عقیدہ اور ایمان میں کیا فرق ہے، خطبہ حجۃ الوداع کا خلاصہ، سنت کسے کہتے ہیں، انما المؤمنون اخوہ کا ترجمہ، صبر کے بارے میں ایک آیت، ایام میں حج سے کیا مراد ہے، پہلی وہی کب اور کہاں نازل ہوئی، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اس کے بعد غلوفی الدین سے کیا مراد ہے، اس کے بعد ترجمہ ہے اور حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد عقیدہ توحید کا مفہوم اور اہمیت، اور درج ذیل پر نوٹ لکھنا ہے، تبلیغ اور خطبہ حجۃ الوداع۔ اس کے بعد صبر کی اہمیت اور والدین کے احترام کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کی علمی خدمات، یہ والا پیپر تھا۔ اس کے بعد ایک اور پیپر ہے جی سپرنگ 2010، بہار 2010 والا پیپر ہے، تو اس کے شارٹ کوسچنز اس طرح ہیں۔ زن سے کیا مراد ہے، یہ ورڈ پتہ نہیں میعاد کے معاد لکھا ہوا ہے، اور آخرت میں کیا تعلق ہے، الساعۃ سے کیا مراد ہے۔ تو یہ والے بھی جو کوسچن ہے تقریباً سیم ہی ہے۔ زکوٰۃ میں نصاب کسے کہتے ہیں، اجتماعی عدل کی 2 صورتیں، اخوت کے بارے میں ایک آیت، جہاد کی کتنی قسمیں، تو میثاق مدینہ کے اہم نکات۔ تو یہ والے جو ہیں پیپر جو پچھلے ہیں ان میں کوسچن سارے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجرات میں جو اخلاقی اور معاشرتی تعلیمات بیان ہوئی ہیں وہ لکھنی ہیں۔ اس کے بعد حدیثیں اور ترجمے پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ صدق اور کسب حلال، یہ والے دونوں کوسچن جو ہیں یہ بھی آ چکے ہیں پیچھے۔ اسلام کے تاریخی کردار پر نوٹ لکھنا ہے، مسلمانوں کی علمی خدمات اور عالم اسلام کے سیاسی اور معاشرتی مسائل، تو یہ والے بھی جو ہیں کوسچن پیچھے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیپر ہے آٹم 2010، خزاں 2010 والا پیپر ہے، تو اس میں جو شارٹ کوسچن ہے، اسلام نے اتحاد ملت کے لیے کیا بنیاد فراہم کی،
انما المومنون اخوۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ میں نصاب سے کیا مراد ہے؟ مسلمان دنیا کی کل آبادی کا کتنے فیصد ہیں؟ توکل کا کیا مطلب ہے؟ پہلی وحی کب اور کہاں نازل ہوئی؟ کیا حدیث واقعی قرآن کی تفسیر ہے؟ اسماء الحسنہ کا کیا مطلب ہے؟ فقر و فاقہ انسانی فکر و فہم پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ حج کے لیے استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بعد لانگ کوسچن ہے، سنت لغوی کے کیا معنی ہے؟ شرعی اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے؟ شرک سے کیا مراد ہے؟ شرک کی مختلف صورتیں بیان کریں۔ احسان کا مفہوم بتاتے ہوئے فضائل احسان اور مراتب تحریر کریں۔ آخرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کرتے ہوئے برکات پر روشنی ڈالیں۔ حج کے مقاصد اور خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ اس کے بعد حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ عورتوں کے حقوق پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہ والا کوسچن بھی اہم ہے، کئی دفعہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد ہے جی نماز کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو یہ نماز اور زکوٰۃ والا کوسچن ہے، یہ بھی کافی دفعہ آ چکا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا جو پاسٹ پیپرز ہیں ان کے کوسچنز، تو یہ والے کوسچنز آپ نے جو ہیں وہ اچھی طرح یاد کر کے جانے ہیں، ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں، اسکپ نہیں کرنا۔ اس کے بعد اور بھی چیزیں ہیں کرنے والی، تو اس لیکچر میں بس اتنا ہی۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ ہم ان سارے کوسچنز کے جو جوابات ہیں وہ ڈسکس کریں گے، ترجمے کو ڈسکس کریں گے، اور جو ان سوالوں کے آنسرز ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہیں وہ بات کریں گے تفصیل سے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔